الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين۔ آج کے درس میں ہم سورۃ الفاتحہ اس کا ترجمہ ذکر کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ یہ ایک عظیم سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، قرآن مجید کا اصل، قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی صحائف اتارے تھے، تقریباً 104 صحائف اللہ نے اتارے تھے۔ پھر ان صحائف کا علم رکھا گیا ان 4 کتب میں، قرآن مجید، تورات، انجیل، زبور۔ پھر ان تینوں کا علم رکھا گیا قرآن مجید میں۔ پھر پورے قرآن مجید کا خلاصہ حوامیم 7 میں ہے، اور پھر ان حوامیم 7 کا خلاصہ وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ گویا جس نے سورۃ الفاتحہ سیکھا، گویا کہ اس نے آسمانی 104 کتب کو سیکھ لیا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اور دوسری وجہ، امام المفسرین علامہ حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید مضامین کے اعتبار سے 4 حصوں پر منقسم ہے۔ پہلا حصہ سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ الانعام تک ہے۔ اس کے اندر بنیادی مضمون یہ ذکر ہے، خالق لکل شیء هو اللہ، کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دوسرا حصہ سورۃ انعام سے سورۃ الکہف تک ہے۔ اس کے اندر بنیادی مضمون اور مسئلہ یہ ذکر ہے، مربی لکل شیء هو اللہ، ہر چیز کا تربیت کرنے والا اللہ ہے۔ اور تیسرا حصہ سورۃ الکہف سے لے کر سورۃ السبا تک ہے۔ اس میں بنیادی مضمون اور مسئلہ یہ ذکر ہے، مبارک فی کل شیء هو اللہ، برکت دہندہ، برکتیں دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کے ضمن میں دوسرا مسئلہ بھی ذکر ہے، نفی اتخاذ الولد، کہ اللہ کا کوئی نائب، کوئی شریک، کوئی حصہ دار نہیں ہے۔ چوتھا حصہ سورۃ سبا سے لے کر آخر تک ہے۔ اس کے اندر 2 مسائل ذکر ہے، ایک ہے اثبات القیامت، کہ قیامت آنے والا ہے، اس کے احوال ذکر ہے۔ دوسرا مسئلہ نفی شفاعت قہری، کہ اللہ رب العزت تخت شاہی پر خود بخود متمکن ہے، اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو حوالہ نہیں کیا۔ یہ جو 4 مقاصد ہے 4 حصوں میں، یہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ذکر ہے۔ الحمدللہ اس میں اس مسئلے کی طرف اشارہ ہے، خالق لکل شیء هو اللہ، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العزت کا نام ذکر ہے اور اس سے اللہ کا وصف مشہور خالقیت مراد ہے۔ دوسرا مسئلہ تھا مربی لکل شیء هو اللہ، رب العالمین میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ تیسرا مسئلہ تھا الرحمن الرحیم، مبارک فی کل شیء هو اللہ، ہر چیز میں برکتیں ڈالنے والا اللہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے الرحمن الرحیم سے۔ چوتھا مسئلہ تھا نفی شفاعت قہری، اس کے طرف اشارہ ہے مالک یوم الدین سے، کہ اللہ رب العزت روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اختیارات کسی کو حوالہ نہیں کیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام ہے ام الکتاب، پورے قرآن مجید کا خلاصہ، اور اصل۔ یہ تو میں نے مختصر کچھ باتیں ذکر کی ہے، اب اس سورت کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں۔ یہ سورت 2 حصوں پر منقسم ہے۔ پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین تک، پہلی آیات میں آیت نمبر 4 تک، اس کے اندر سب سے پہلے اللہ کے اوصاف ذکر ہے۔ ایک صفت ہے الحمدللہ، دوسری صفت ہے رب العالمین،
تیسری صفت ہے الرحمن، چوتھی صفت ہے الرحیم، پانچویں صفت ہے مالک یوم الدین۔ جب یہ صفات خمسہ ذکر ہو گئے تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے اور استعانت بھی اسی سے مانگی جائے۔ یہ ہے پہلا حصہ۔ آج کے درس میں ہم صرف اسی کا ترجمہ ذکر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، یہ مطلب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن جو عام مہربان ہے، الرحیم جو خاص مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام صفاتی کارسازی ثابت ہے خاص اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جو عام رحم کرنے والا ہے، کافر کو بھی رزق دیتا ہے، دنیا میں مومن کو بھی رزق دیتا ہے۔ الرحیم جو خاص مہربان ہے، آخرت میں صرف مومن ہی کے ساتھ رحم کا معاملہ ہوگا۔ مالک یوم الدین جو بادشاہ ہے بدلے کے دن کا، آخرت کے دن کا بادشاہ۔ جو آدمی گناہگار ہے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، اسے اللہ رب العزت سزا دیں گے۔ اللہ تخت شاہی پر خود بخود متمکن ہے، اپنے اختیارات کسی کو حوالہ نہیں کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ و ایاک نستعین اور خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نحوے کا ایک قاعدہ ہے کہ التقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر والاختصاص، کہ جس چیز کا حق مقدم ہونے کا ہو اس کو مؤخر کیا جائے، جس کا حق مؤخر ہونے کا ہو اس کو مقدم کیا جائے، تو یہ حصر و اختصاص کا فائدہ دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ حصر و اختصاص ہے۔ ایاک نعبد مفعول مقدم ہے، ہم خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور اے اللہ ہم خاص آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ یہاں تک پہلے حصے کا ترجمہ ہو گیا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں پھر ہم آیت نمبر 4 سے لے کر آخر تک آیت نمبر 7 تک اس کا ترجمہ ذکر کریں گے۔ اللہ قرآن مجید کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔